السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو آور چینل ناولس بائی حسن کنول۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ فاطمہ۔ کیسے ہیں پیارے ریڈرز؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ تو میں حاضر ہوئی ہوں ناول شمس الحیا کی ایپیسوڈ 5 لے کر۔ تو آئیے بغیر کسی تاخیر کے شروع کرتے ہیں۔ اچھا چلو میں گھر چلتی ہوں، ویسے بھی کافی لیٹ ہو گیا ہے، ماما کی بھی 2 بار کال آ چکی ہے۔ وہ پڑھائی ختم کرنے کے بعد اپنا سامان سمیٹتے ہوئے بولی، ارے رکو، میں تابش بھائی سے کہہ دیتی ہوں، وہ تمہیں چھوڑ آئیں گے۔ سبگا اسے روکتے ہوئے تیزی سے گویا ہوئی، نہیں یار، میں پہلے ہی اس سے بہت شرمندہ ہوں۔ وہ سامان سمیٹ کر اب کھڑی ہو چکی تھی۔ تجھے شرمندہ ہونے کی کیا ضرورت ہے ڈارلنگ؟ سارا رائتا تو جانشیر نے پھیلایا۔ پھر بھی یار، ہوا تو میری وجہ سے ہی، کالر تک پکڑ لیا تھا اس کا۔ بریرہ شرمندہ سی ہو کر گویا ہوئی، میرے بھائی کا کالر تک پکڑ لیا؟ کمینہ کہیں کا، اب ملے مجھے کہیں، ٹکا کے لگاؤں گے ایک اس کے منہ پر۔ سبگا کا خون کھول گیا تھا یہ جاننے کے بعد کہ اس کے جان سے پیارے بھائی کا کالر پکڑا ہے اس جاں شیر نے۔ کس معصوم کو مارنے کا پلان بنا رہے ہو تم دونوں؟ تابش کو یونی جانا ہوتا تھا، اس لیے وہ جلدی اٹھتا تو رات کو سونے کی روٹین بھی پھر جلدی کی تھی۔ رات کے 11 بج رہے تھے۔ سبگا کو لگا تھا وہ اب تک سو چکا ہوگا، اسے اٹھانے جانا پڑے گا، لیکن وہ خود ہی چلتا ہوا آ گیا تھا اس کے کمرے میں۔ اس کی آنکھوں میں اس لمحے دور دور تک کوئی نیند کے آثار نہیں تھے۔ کہیں نہ کہیں سبگا کو سمجھ آ گیا تھا کہ وہ انتظار میں بیٹھا ہوا ہے کہ کب ان کی پڑھائی مکمل ہو اور کب وہ بریرہ کو گھر چھوڑنے جائے۔ آپ سوئے نہیں ابھی تک؟ اچھے سے پتا تھا کہ کیا چل رہا ہے، لیکن اس کے باوجود اپنے بھائی کو رنگے ہاتھوں پکڑنے کا مزہ ہی کچھ اور تھا، اور وہ کیسے اس موقع کو جانے دیتی۔ اس لیے بڑی سنجیدگی کے ساتھ استفسار کیا، سو گیا تھا میں؟ کیسے بتائے نیند کہاں آنی ہے جب تھوڑا سا ہی صحیح لیکن موقع ہے اس کے ساتھ وقت گزارنے کا۔ وہ تو کب سے بیٹھا گھڑی دیکھ رہا تھا کہ کب بریرہ کی آواز آئے کہ وہ جا رہی ہے، اور کب وہ اسے چھوڑنے کے بہانے تھوڑا سا ٹائم اس کے ساتھ گزارے۔ ویسے تو سامنے ہی گھر تھا، مگر جو 2-3 منٹ ساتھ چلنے کے ملنے والے تھے نا، وہ بھی بہت خاص تھے اس کے لیے۔ تو پھر جاگے کیسے؟ سبگا نے معصومانہ سوال کیا۔ اس کی آنکھیں ہی بتا رہی تھی وہ سویا نہیں ہے، پھر بھی دھڑلے سے جھوٹ بول رہا تھا، جس پر سبگا کے لیے اپنی مسکراہٹ روکنا مشکل تھا۔ پانی پینے کے لیے، اب اتنے سوال مت کرو، آؤ بریرہ چلو، میں تمہیں چھوڑ کر آتا ہوں، ویسے ہی بہت رات ہو گئی ہے۔ سبگا کو اس نے نہایت جھنجھلا کر جواب دیا، اور پھر بریرہ کی جانب مخاطب ہو کر اسے اپنے ساتھ چلنے کا کہا۔ وہ تیار ہی کھڑی تھی، فوراً ہی اس بات میں سر ہلا کر اس کے ساتھ چل دی۔ تابش اور بریرہ کے کمرے سے نکلتے ہی سبگا خوب ہنسنے لگی تھی۔ ایک عجیب سی خوشی ہو رہی تھی اسے اپنے بھائی کو بریرہ میں انٹرسٹڈ ہوتا دیکھ۔ 1 منٹ، وہ گھر سے نکلنے لگے تو تابش کو کچھ یاد آیا۔ وہ فوراً ہی اسے 1 منٹ انتظار کا کہہ کر اندر کی جانب گیا، اور جب واپس لوٹا تو اس کے ہاتھ میں کیٹ تھی، وہ بیلون والی۔ بریرہ کو لگا وہ اسے گھر چھوڑنے کے بعد اپنی گرل فرینڈ کو دینے جانے والا ہے، اور یہی سوچ وہ مسکرانے لگی۔ گھر سے نکلتے ہی کچھ دور چلتے ہی رستے میں ہے اس کا گھر۔ پتہ نہیں کیا دل میں سمائی جب وہ دونوں ہاتھ پیچھے کی جانب باندھ کر اس کے ساتھ آہستہ آہستہ قدم چلتا ہوا یہ گانا گنگنانے لگا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے دیکھتی رہی، یہاں تک کہ وہ دونوں اس کے دروازے تک پہنچ گئے۔ بریرہ کے پاس چابی موجود تھی، اس نے دروازہ کھولا۔ اللہ حافظ۔ وہ دروازہ کلوز کرنے لگی تھی جب تابش نے آہستگی سے کہا، یہ تو لے جاؤ۔ کیا؟ یہ کیٹ۔ اس نے بیلون والی کیٹ اس کے آگے کی۔ مگر یہ تو کسی اور کے لیے تھی نا؟ وہ فوراً الجھ کر بولی، میں ایسے ہی بول رہا تھا، تمہارے لیے ہی لی تھی۔ مقابل بھولا سا چہرہ بنا کر الٹے ہاتھ سے اپنی گردن کے پچھلے حصے کو مسلتے ہوئے آہستگی سے گویا ہوا۔ اس کی جانب سے کسی لڑکی کو دیا جانے والا زندگی کا پہلا تحفہ تھا یہ، اس لیے اچانک ہی وہ کافی نروس فیل کرنے لگا، جبکہ بریرہ اس کے گالوں پر آئی ہلکی ہلکی سی لالی دیکھ مسکرانے لگی۔ وہ کافی کیوٹ لگ رہا تھا اس کیٹ والے بیلون کو پکڑے ہوئے، بالکل پوکی بچہ۔ اور وہ نہیں جانتا جس طرح اس کے لیے زندگی کا پہلا تحفہ تھا جو وہ کسی لڑکی کو دے رہا تھا، اسی طرح بریرہ کے لیے بھی یہ زندگی کا پہلا تحفہ تھا جو کوئی لڑکا اسے دے رہا تھا۔ اوہ،
نہیں سمجھ آیا اور کیا کہے، اس لیے بس او کہتے ہوئے اس کے ہاتھ سے وہ کیٹ والا بیلون لے لیا۔ اللہ حافظ۔ اس کے تحفہ قبول کرتے ہی نروسنس تھوڑی کمی کی جانب آئی۔ اب وہ مسکراتے ہوئے الوداع کر رہا تھا۔ پوری رات دروازے پہ ہی کھڑے رہنے کا ارادہ ہے؟ اندر سے اچانک آنے والی بھرمدار آواز پر وہ چونک کر مڑی۔ نہیں تو میں اندر ہی آ رہی تھی، وہ جھم کر بولی۔ ٹائم دیکھا ہے تم نے؟ یہ کوئی وقت ہے کسی کے گھر سے آنے کا؟ موزم برہم ہوا تو وہ بھیگی بلی جیسا چہرہ بنانے لگی۔ پیپر کی تیاری کر رہی تھی، نوٹس بنانے میں اور یاد کرنے میں تھوڑا ٹائم تو لگتا ہی ہے نا؟ خاصا لچکدار لہجے میں جواب دیا۔ وہ خود بھی جانتی تھی کہ رات کے 11 بج رہے ہیں، سامنے والے کا غصہ بالکل جائز ہے۔ تو گھر پر کر لیتی؟ گھر پر بہت شور ہو رہا تھا صبح سے۔ چلو اندر، اس سے پہلے مجھے مزید غصہ آئے تم پر۔ بریرہ دیکھ سکتی تھی وہ غصے سے آگ بگولا ہو رہا تھا۔ اس نے اپنی مٹھیاں بھینچی ہوئی تھیں، جو یہ بتانے کے لیے کافی تھی کہ وہ کافی برہم ہے اس وقت، اور بڑی مشکل سے اپنے غصے کو ضبط کر رہا ہے۔ جب اس نے کہا کہ اندر جاؤ اس سے پہلے مزید غصہ آئے مجھے، تو بریرہ نے دل ہی دل شکر ادا کیا خدا کا، اور تیزی سے اندر جانے لگی۔ لیکن کم وقت اس نے نوٹ کر ہی لیا تھا کہ وہ دوپٹہ نہیں اوڑھی ہوئی، جس پر بیچ راستے میں ہی اس کی کلائی پکڑ کر وہ سوال کر اٹھا۔ دوپٹہ کہاں ہے تمہارا؟ اس سوال پر اس نے آنکھیں زور سے میچیں۔ یار کیوں ہر وقت دوپٹہ دوپٹہ کرتے رہتے ہو؟ مجھے کون دیکھتا ہے بھلا؟ اس کے دماغ میں یہ بات رچ بس گئی تھی کہ وہ بہت بدصورت ہے، اسے کون دیکھتا ہے؟ اس وجہ سے وہ اپنے لک کو لے کر لاپرواہ سی ہو گئی تھی۔ نہیں ہے خوبصورت، ہوگی بات ختم۔ اب جس چیز میں اچھی ہے اس پر کام کرے گی، اور وہ تھا ہنر، اپنا برائٹ فیوچر بنانا۔ اس کی ساری توجہ اب اسی جانب تھی۔ جیسے اور لڑکیاں باہر جاتے وقت کپڑے آئرن کرتی ہیں، بناؤ سنگھار کرتی ہیں، لائٹ میک اپ کرتی ہیں، اور پھر بڑا بن ٹھن کر نکلتی ہیں، وہیں بریرہ حسن کا حال یہ تھا کہ وہ کبھی بھی پیئر کا پورا سوٹ نہیں پہنتی تھی، پینٹ کسی کی، شرٹ کسی کی۔ میک اپ کس بلا کا نام ہے اس لڑکی کو ککھ نہیں پتا۔ جولری پہننا کب چھوڑا اب تو یہ بھی یاد نہیں۔ کبھی موڈ ہوا تو بال بنا لیے، ورنہ بن بنائے ہی چل پڑتی تھی باہر۔ یہ کیا بات ہوئی کہ کون دیکھتا ہے؟ لڑکیوں کو دوپٹہ پہننا چاہیے، وہ برہمی سے کہہ رہا تھا۔ اف، دیکھیں ابھی شروع مت ہو، میرے دماغ میں آلریڈی بہت کچھ بھرا ہوا ہے جسے کل پیپر میں اتار کر آنا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ نے اس وقت کچھ کہا تو اپنا رٹا رٹایا سب بھول جاؤں گی، اس لیے پلیز ابھی مجھے بخش دیں۔ آپ کو جتنا سنانا ہے کل واپسی پر سنائیے گا، ٹھیک ہے؟ جب تک میں اپنا یہ رٹا ہوا سبق خالی کر کے آ چکی ہوں گی پیپر پر، ابھی میں کچھ نہیں سن سکتی۔ اوکے اوکے اوکے، بائے 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 بائے، گڈ نائٹ گڈ نائٹ۔ اپنی شہادت کی انگلیاں دونوں کانوں میں گھساتے ہوئے نان سٹاپ ٹرین کی طرح تیز تیز بولتی اپنی بات کہہ کر وہ اندر کی جانب بھاگ گئی تھی۔ مقابل کو کچھ سمجھ آیا یا نہیں آیا اسے کوئی پرواہ نہیں تھی، وہ اپنی جان اس ٹاپک سے چھڑا کر بھاگ آنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ بس اسی بات کی خوشی تھی اسے۔ چونکہ وہ بھاگتی ہوئی آئی تھی اس لیے ارادہ ڈائریکٹ کمرے میں گھس جانے کا تھا، اس سے پہلے کوئی اور دیکھے اور ڈانٹنا شروع ہو۔ وہ اپنے کمرے کا دروازہ کھول کر ابھی اندر داخل ہی ہوئی تھی جب اسے خود پر کسی کی نگاہوں کی تپش محسوس ہوئی، اور اس نے پلٹ کر تیزی سے دیکھا۔ سامنے ہی صوفے پر جانشیر بیٹھا ہوا تھا۔ وہ اپنا اے سی والا کمرہ چھوڑ کر یہاں کیوں بیٹھا ہے؟ سب سے پہلے یہی خیال بریرہ کے ذہن میں آیا۔ پھر اس نے نوٹ کیا مقابل کے ہاتھ میں موبائل نہیں ہے۔ پھر دیکھا لاؤنج کا فین تک آن نہیں کیا ہے اس نے۔ وہ گرمی میں بیٹھا ہوا تھا بالکل، مگر کیوں؟ چلو بغیر موبائل کے گرمی میں بیٹھا ہوا ہے، وہ بھی اتنی رات کو، یہ اس کی اپنی مرضی ہے، مگر اسے کیوں گھور رہا ہے جیسے بھینس چرا کر بھاگی ہو وہ اس کی؟ اس کے گھورنے کو مکمل نظر انداز کر اس نے دروازہ بند کر لیا تھا۔ اس نے سوچا تھا فریش ہو کر آنے کے بعد ایک بار دوبارہ ریوائز کرے گی اور سو جائے گی، پھر صبح اٹھتے ڈائریکٹ پیپر دینے چل پڑے گی۔ مگر سارا پلان خراب ہو گیا جب باہر زوردار آواز میں روتے ہوئے گانے چلنے لگے۔ وہ اچھے سے جانتی تھی یہ جاں شیر کی حرکت ہے، اس سے لڑ کر اپنا موڈ خراب نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے کانوں میں انگلیاں ڈال کر ریوائز کرنے لگی، مگر میوزک اتنا لاؤڈ تھا کہ وہ کر نہیں پا رہی تھی۔ کچھ لمحے سر پکڑ کر بیٹھ گئی، شدید غصہ آ رہا تھا اس سرپرے پر، دل چاہ رہا تھا جا کے اس کا منہ توڑ دے، لیکن پھر خود پر قابو کیا کہ اسے اگنور کرنا ہی بیسٹ ہے۔ بریرہ کا کمرہ چونکہ لاؤنج کے بالکل سامنے تھا
اس لیے سب سے زیادہ وہی ڈسٹرب ہو رہی تھی میوزک کی آواز سے، ورنہ یاسمین صاحبہ تو دوائیاں کھانے کی وجہ سے بے ہوشی کی نیند سوتی تھی، انہیں تو پتہ تک نہیں چل رہا تھا۔ باقی سب چونکہ نیچے والے فلور پر تھے اور سب کے کمروں کے دروازے بند ہو چکے تھے، اس لیے میوزک کی آواز انہیں تنگ کرنے میں ناکام تھی۔ اس نوجوان کا مقصود کسی کو تنگ کرنا تھا بھی نہیں سوائے بریرہ کے۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ لڑنے کے لیے ہی صحیح مگر کمرے سے باہر نکل کر آئے تاکہ وہ بات کر سکے، اپنے اندر جو یہ گلٹ بھرا ہے اس سے لڑ کر اس سے بات کر کے باہر نکال سکے، کہہ سکے اس کی غلطی نہیں ہے، انہی لوگوں نے اسے اتنا پریشان کر کے رکھا تھا پیسے کے معاملے میں کہ جب اصل میں صحیح وقت آیا مدد کا تو وہ کر ہی نہ سکا، بالکل ویسے ہی جیسے شیر آیا مجھے بچاؤ والے کہانی میں ہوتا ہے۔ تو غلطی گاؤں والوں کی نہیں ہوتی جنہوں نے اعتبار نہیں کیا اس لڑکے پر، غلطی اس لڑکے کی ہوتی ہے کہ وہ بار بار مدد مانگتا تھا، وہ بھی جھوٹی پکار لگا کر۔ جب ہم اپنی نفرت میں ہوتے ہیں نا تو ہمیں سامنے والے کی مجبوریاں ڈرامہ لگنے لگتی ہیں، ہم نہیں ماننا چاہتے کہ وہ واقعی ضرورت مند ہے، اور اگر وہ ضرورت مند ہے بھی تو کیا ہم نے ہی ٹھیکہ لے رکھا ہے اس کی ساری ضرورتیں پوری کرنے کا؟ ایسا نہیں ہے کہ نظر نہیں آ رہا ہوتا کہ وہ واقعی ضرورت مند ہے، ایسا ہے کہ ہم نہیں دیکھنا چاہتے کہ وہ ضرورت مند ہے، اور جب ہم نہیں دیکھنا چاہتے تو ہمیں نظر آنا بھی بند ہو جاتا ہے۔ وہ کون سا بریرہ کی محبت میں دیوانہ ہو رہا تھا جو اس کے گھر والوں کی اگر اس کے پیسوں سے مدد کی جا رہی ہے تو خوش ہوتا؟ الٹا اس نے تو ہمیشہ یہی نوٹ کیا کہ حسن چاچا کا بس نہیں چلتا تھا کہ اس کے حصے کے جو تھوڑے بہت پیسے اماں رکھتی تھی انہیں بھی اپنی کوئی نہ کوئی مجبوری بتا کر اڑا کر لے جائے۔ جتنا پیسہ اس کے والد بھیجتے تھے وہ نازم آباد میں بھی رہ کر ڈیفنس کے بچوں کی طرح زندگی گزار سکتا تھا، جیسے برانڈڈ کپڑے، برانڈڈ شوز، برانڈڈ گھڑیاں، برانڈڈ پرفیوم، اسکول اور ٹیوشن آنے جانے کے لیے اپنا پرسنل ڈرائیور۔ لیکن وہ خاندان کی سب سے غریب لڑکی سے بھی بدتر زندگی گزارتا رہا، کیونکہ اس کے باپ کی بھیجی رقم تو حسن چاچا ہی لے اٹھتے تھے مجبوریوں کے نام پر، اور یہ کوئی ایک دو بار کا نہیں تھا، اس نے ہمیشہ ایسے ہی پایا۔ کس نے حق دیا دادی کو اس کے باپ کو بغیر بتائے اس کے پیسوں کو بریرہ پہ اڑانے کا، اس کے باپ پہ اڑانے کا، ان کی فیملی پر اڑانے کا؟ کس نے؟ وہ کیوں نہ نفرت کریں ان لوگوں سے؟ ان کی وجہ سے اس کے ماں باپ میں لڑائی ہوئی اور اس کی ماں کو طلاق ہوئی۔ وہ کیوں نہ نفرت کریں ان لوگوں سے جن کی وجہ سے بن ماں باپ کا ہو کر دادی کے پاس پلا؟ وہ کیوں نہ نفرت کریں ان لوگوں سے جن کی وجہ سے وہ پھٹی ہوئی پینٹ پہن کر اسکول جاتا تھا اور بچے اس کا مذاق اڑاتے تھے؟ وہ کیوں نہ نفرت کریں ان لوگوں سے جن کی وجہ وہ زندگی میں کبھی اپنی ماں کے ہاتھ کا بنا لنچ باکس لے کر نہیں جا سکا؟ ماں کے ہاتھ کا تو دور کی بات، وہ تو لنچ باکس ہی لے کر نہیں جا سکا، اس کے پاس کوئی لنچ نہیں ہوتا تھا، وہ پورے پورے دن بھوکا رہتا تھا بریرہ کے ساتھ۔ اس کی نفرت بجا ہے اپنی جگہ، مگر جب یہ نفرت بالکل درست ہے تو پھر دل میں یہ گلٹ کیوں اسے سکون نہیں آ رہا ہے؟ چلتے ہیں اگلے سین کی جانب۔ آج اس کا لاسٹ پیپر تھا، وہ بڑا خوشی خوشی کمرہ امتحان سے نکل کر باہر آئی۔ اسے یقین تھا معظم روز کی طرح پہلے سے ہی انتظار میں کھڑا ملے گا، لیکن اس کی جگہ جاں شیر کو کھڑا دیکھ وہ چونکی۔ وہ جو بڑا مسکراتے ہوئے آ رہی تھی اسے دیکھ کر کڑوا سا منہ بنانے لگی، جیسے گلاب جامن کھاتے ہوئے اچانک کریلا اس کے منہ میں آ گیا ہو۔ اس سرپھرے کو مکمل اگنور کر کے وہ چینچی لینے کے لیے روڈ کی جانب بڑھ گئی تھی۔ کیا میں نظر نہیں آ رہا تمہیں؟ پہلے کہاں اسے دیکھتے ہی کھل اٹھتی تھی گلاب کی طرح، اور اب اسے ایسے اگنور کر کے جا رہی تھی جیسے وہ مسٹر انڈیا ہو۔ وہ جذبز ہو کر تیزی سے اس کے پیچھے آیا تھا۔ ہیلو، تم سے بات کر رہا ہوں۔ بریرہ آگے آگے چل رہی تھی اور وہ پیچھے بولتا ہوا آ رہا تھا۔ بریرہ، وہ روڈ پر پہنچ گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ چنچی میں بیٹھتی جہاں شیر کا ضبط جواب دے گیا اور اس نے کس کے اس کی کلائی پکڑ کر فورس کے ساتھ اپنی جانب موڑی۔ تماشا مت کرو روڈ پر، وہ دانت پیستے ہوئے آہستگی سے بولی، ساتھ ہی اپنی کلائی چھڑانے کی کوشش کی۔ جہاں شیر کی پکڑ کافی مضبوط تھی، وہ چاہ کر بھی چھڑا نہیں پا رہی تھی، کیونکہ پیپر ابھی ختم ہو کر چکا تھا تو کافی ساری لڑکیاں اسکول کی ہی چنچی کے انتظار میں روڈ پر کھڑی تھیں۔ وہ نہیں چاہتی تھی ریسٹورانٹ کی طرح یہاں بھی تماشا بنے۔ معظم کی گاڑی کا ٹائر پنچر ہو گیا تھا اینڈ وقت پر، بڑی امی نے اس لیے مجھے بھیج دیا لینے، ورنہ مرا نہیں جا رہا تمہیں لینے آنے کے لیے میں خود بھی۔ اب زیادہ نخرے مت کرو، چلو۔ وہ اس کی کلائی پکڑ کر کھینچتا ہوا واپس بائک کی جانب لے جانے لگا۔
لڑکوں کا دل بھی کیسی کیسی لڑکیوں پہ آ جاتا ہے نا. کتنا ہینڈسم ہے اور پسند دیکھو اس کی. اسکول یونیفارم میں ملبوس لڑکی بریرہ اور جاں شیر کو دیکھ کمنٹ پاس کرنے لگی. بات تو صحیح کہہ رہی ہو، اوپر سے دیکھو کتنے نخرے دکھا رہی ہے. دوسری لڑکی نے فوراً ہی اس کی بات سے اتفاق ظاہر کیا. یار ہمیں نہیں ملتے ایسے نخرے اٹھانے والے. اب تیسری اشک بھرے لہجے میں بولی تھی. ایسا نہیں ہے کہ بریرہ اور جاں شیر کے کانوں میں ان کے کامنٹس نہیں پڑے تھے، لیکن دونوں نے ہی ایسا ظاہر کیا جیسے سنا نہ ہو. نہ تو یہ بریرہ کے لیے نئے تھے اور نہ ہی جاں شیر کے لیے. دونوں بچپن سے ایسے جملے سنتے ہوئے ہی بڑے ہوئے تھے. بریرہ جانتی تھی لوگ اسے حقارت سے ہی دیکھتے ہیں، اور جب وہ جاں شیر کے ساتھ ہو تو یہ حقارت مزید بڑھ جاتی ہے. لڑکیاں تو کالے رنگ کو روتی ہیں، اس کے پاس تو موٹاپا بھی تھا، یعنی سونے پر سہاگا. یہی وجہ تھی کہ لوگ اس کے بارے میں برا بولتے وقت یہ سوچتے ہی نہیں تھے کہ وہ بھی انسان ہے، اسے بھی تکلیف ہو سکتی ہے. وہ اپنی انسیکیورٹی سے لڑے یا ان باہر کے لوگوں سے جو منہ پھاڑ کے کمنٹ پاس کر دیتے ہیں. مگر بریرہ کے کیس میں مزیدار بات یہ تھی کہ لڑنا چاہتا کون تھا. اسے تو کک فرق نہیں پڑتا تھا. یہ فرق پڑنا تو کب کا بند ہو چکا تھا. بلکہ اب وہ ڈھیٹ آلا ڈھیٹ تھی، کانوں میں جو تک نہیں رینگی تھی اس کے. فرق پڑتا تو وہیں کھڑے ہو کے منہ توڑ کر آتی ان کا. نہیں پڑا تھا، تبھی تو چپ چاپ جا رہی تھی. اگر اپنی تعریفیں سننی ہو تو ہاتھ چھوڑ دو گے میرا، وہ دانت پیستے ہوئے کہہ رہی تھی. غصہ اسے صرف جاں شیر پر تھا، ان لڑکیوں پہ نہیں. اس کے ہاتھ میں اپنی کلائی لمحہ بھر کے لیے برداشت نہیں تھی، مگر مقابل نے اتنی جان لگا کر پکڑا ہوا تھا کہ وہ چھڑا بھی نہیں پا رہی تھی. نہیں، تم بھاگ جاؤ گی. جاں شیر نے وہی جواب دیا جو اس کے دماغ میں تھا، کہ بس ہاتھ چھوڑا نہیں اور وہ بھاگی نہیں. یہی وجہ تھی کہ وہ کافی مضبوطی سے اس کی کلائی پکڑ کر چل رہا تھا. بریرہ کے ایک تپ چڑھ رہی تھی، دوسری اتر رہی تھی. اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا بڑی امی کو اتنی محبت کہاں سے جاگ گئی آج. ویسے تو کبھی اس کی فکر نہیں کرتی. خواہ جاں شیر کو بھیج دیا، وہ چنچی میں آ جاتی. فی الحال مرتا کیا نہ کرتا، اگر بڑی امی نے فکر دکھائی تھی تو بہتر یہی تھا کہ قبول کر لے. کھٹے دل سے ہی صحیح، ورنہ گھر جا کر ٹھیک ٹھاک سننی پڑ جائے گی کہ تمہیں تو لال لگ گئے ہیں، پیٹرول کے پیسے تمہارا باپ دے گا، وغیرہ وغیرہ. وہ ہمیشہ موزم کے ساتھ بائک پہ بیٹھ کے جاتی تھی. ایک بار تابش کے ساتھ بھی گئی تھی، لیکن اس دوران اسے کبھی بھی اپنا ٹچ ہونا فیل نہیں ہوتا تھا اور نہ ہی برا لگتا تھا. لیکن جاں شیر سے ٹچ ہونا لگ رہا تھا. وہ جتنا ممکن ہو رہا تھا اس سے خود کو دور کرنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن وہ ہیلدی تھی، اس لیے فاصلہ قائم نہیں ہو پا رہا تھا زیادہ. ہوا چہرے پر لگنے پر اس کی آنکھیں بند ہونے لگی تھیں. اسے یاد تھا وہ جاں شیر کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے، وہ سو نہیں سکتی، لیکن پوری رات کی جاگی ہوئی تھی وہ. اور یہ بھی مقابل کی ہی کرم نوازی تھی، پوری رات گانے سنا سنا کر پکایا جو تھا. اس نے جاں شیر کو نہیں پکڑا تھا، اس نے بائک کی سیٹ کو پکڑا ہوا تھا، لیکن نیند آنے کے سبب اب وہ جھونکے لینے لگی. کافی دیر تک تو خود پر ضبط کر کے جاگنے کی کوشش کرتی رہی، مگر عشق اور نیند پر زور نہیں چلتا غالب. جھونکے لیتے لیتے کب سر اس کی کمر سے ٹکا، کب آنکھیں بند ہوئیں، کچھ خبر نہیں. جاں شیر کو محسوس ہو گیا تھا کہ وہ سو رہی ہے. اس کی بہت سی عادات سے شروع سے واقف تھا، اس لیے بائک روک کر اس کے دونوں ہاتھ خود ہی اپنے پیٹ کے مقام پہ باندھے اور انہیں ایک ہاتھ سے پکڑ کر اب بائک آہستہ آہستہ چلانے لگا. اٹھو. اس نے اپنی کمر کو ہلکا سا جھٹکا دیا تھا، جس پر بریرہ کی آنکھ کھلی اور وہ فوراً سیدھی ہوئی. وہ بغیر کچھ کہے بائک سے اتر کر فوراً ہی گھر میں چلی گئی تھی. دروازہ تو کھولو، میری بائک بھی اندر کھڑی ہوگی. اس نوجوان نے پیچھے سے آواز لگائی، مگر بریرہ نے کب سنا تھا، وہ تو دروازہ بند کر کے جا چکی تھی. کمینی موٹی کہیں کی، سننے کے باوجود بھی دروازہ بند کر کے چلی گئی. اب بجاتے رہو کھڑے ہو کر پاگلوں کی طرح. وہ جذبز ہو کر کہتا دروازہ بجانے پر مجبور تھا، اور ساتھ ساتھ دل ہی دل بریرہ کو کوسے چلا جا رہا تھا. چلتے ہیں اگلے سین کی جانب. وہ کمرے میں آ کر پاکٹ سے والیٹ، موبائل، چابیاں نکال کر بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر رکھنے لگا، یہ دیکھنے کے لیے کہ مزید جیب میں کچھ ہے تو نہیں. جب اس نے دوبارہ ہاتھ ڈالا تو اس کی انگلی پر زور سے سوئی چبھی. گاڑی کے ٹائر اتنے نازک نہیں بنانے چاہیے کمپنی والوں کو. جتنا وہ جھنجھلاہٹ اور غصے والا تھا، اسے تو سوئی کو نکالتے ہی پھینک دینا چاہیے تھا، لیکن بجائے پھینکنے کے اس نے بڑے پیار سے اسے اپنے سامان کے ساتھ رکھ دی اور مانی خیزی سے مسکراتے ہوئے بولا. اب اگلا سین.
وہ روزانہ ورزش کرنے کے لیے اٹھتا تھا جلدی۔ آج بھی جب وہ ورزش کرنے کے لیے اٹھا تو معظم کو سیڑھیوں کا جھاڑو پونچھا کرتا ہوا پایا۔ کچھ لمحے خاموشی سے دیکھتا رہا اور پھر اپنی ورزش میں مصروف ہو گیا۔ اب اگلا سین۔ کہاں جا رہی ہو؟ وہ فائل ہاتھ میں لیے باہر کی جانب جا رہی تھی جب بڑی امی نے اسے دیکھ کر پوچھا۔ میں کام سے، وہ سرسری سے انداز میں کہہ کر جانے لگی۔ ہاں ہاں، تو بڑی کوئی بزنس وومن لگی ہے نا، چپ چاپ بیٹھ جا گھر میں، آج رشتے والی کو بلایا، تجھے دکھاؤں گی اسے۔ یہ آج کل بڑی امی اس پہ کچھ زیادہ مہربان نہیں ہو رہی؟ یہی سوچ کر پلٹ کر انہیں بغور چھوٹی آنکھیں کر کے دیکھنے لگی۔ اچھا واقعی؟ اس نے دوبارہ تصدیق کے لیے پوچھا۔ ہاں، بلکہ میں زمر سے کہہ دیتی ہوں تھوڑا تیرا میک اپ کر دے، تیرا تو اچھی لگے گی نا، تو وہ بڑھیا رشتے بھی اچھے اچھے ڈھونڈے گی تیرے لیے۔ بڑی امی خاصا خوشگوار اور ایکسائٹڈ لہجے میں اسے بتانے لگی۔ زمر سے مجھے تیار کروانے کے بجائے زمر کو ہی تیار کروا دو، کیونکہ ابھی میرا کوئی ارادہ نہیں شادی کا۔ لیکن بی بی، تم نے میرے لیے اتنا سوچا، اس کے لیے شکریہ۔ ویسے سچ بتانا، کیا کھچڑی چل رہی ہے تمہارے دماغ میں مجھے لے کر؟ وہ کیا ہے نا، تمہارا اتنا میٹھا ہونا مجھ سے ہضم نہیں ہو رہا۔ بریرہ بڑے دوستانہ انداز میں ان کے قریب آ کر، جیسے بچپن کی جگری یار ہوں، اپنی باہیں ان کے کندھے پہ ڈالتے ہوئے مسکرا کر رازدارانہ انداز میں پوچھنے لگی۔ تو رک، میں تجھے بتاتی ہوں۔ بریرہ کے آخری جملے سنتے ہی بڑی امی کے چہرے کا رنگ سرخ پڑ گیا تھا۔ وہ فوراً ہی جھک کر چپل اتارنے لگی۔ صرف 2 لمحے تھے اس کے پاس سوچنے کے لیے کہ باہر دروازے کی جانب بھاگنا ہے یا اندر کی جانب۔ ڈیسائیڈ تو باہر کی طرف بھاگنے کا ہی کیا تھا، لیکن باہر کا راستہ بالکل سیدھا تھا، اس لیے یقین تھا کہ چپل تیزی سے لگ جائے گی۔ آخر بڑی امی کا سالوں کا ایکسپیرینس تھا اس معاملے میں، انہیں ہلکے میں لینے کی غلطی نہیں کر سکتی تھی۔ اس لیے اینڈ موقع پر فیصلہ بدل کر اندر کی جانب بھاگی۔ کہنے کو وہ ہیلدی تھی، اس کے باوجود اس قدر پھرتیلی کہ بڑی امی کی چپل سے بچنے کا شرف آج تک صرف اس کو حاصل تھا، اور اپنے اس عظیم ریکارڈ کو قائم رکھتے ہوئے وہ اس بار بھی ان کے دونوں چپلوں سے بچ کر اندر سیفلی پہنچنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ اندر کی جانب بھاگتے وقت وہ دانستہ طور پر اتنی زور سے چیخی تھی۔ وہ چیخ دراصل ایک الرٹ الارم تھی باقی سب کے لیے، تاکہ سب کو خبر ہو جائے کہ بڑی امی کو غصہ چڑھا ہوا ہے، کوئی سامنے نہ آئے، ورنہ اپنی ضلالت کا خود ذمہ دار ہوگا۔ لڑکی تو سانولی اور موٹی ہے تمہاری، مگر تم فکر نہ کرو، میں اچھا رشتہ ڈھونڈ لاؤں گی اگر تم اسے تھوڑا پتلا کر دو تو۔ رشتے والی شکورہ آنٹی نے گلاس میں بچی بوتل ایک گھونٹ میں ہی ساری چڑھاتے ہوئے کہا۔ اصل میں نا لڑکے پتلی لڑکیاں مانگتے ہیں، رنگ کا کیا ہے، وہ تو ویسے بھی آج کل کریموں سے لڑکیاں گوری ہو ہی رہی ہیں، یہ بھی ہو جائے گی، مگر تھوڑا وزن کم کرنا بہت ضروری ہے، ورنہ پھر ایجڈ لڑکوں کے رشتے ہی لا سکوں گی میں۔ شکورہ آنٹی کے کہتے ہی بریرہ اپنی ماں کی جانب دیکھنے لگی، جو کافی پریشان نظر آئی اسے۔ ایک تو اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا اچھا خاصا اس کی والدہ گھر شفٹنگ کے لیے مان گئی تھی، پھر یہ اچانک رشتے کی بات کہاں سے بیچ میں آ گئی؟ بڑی امی جیسی عورت جو کسی کو اپنا بلغم نہ دے، انہوں نے رشتے والی کو اس کی خاطر 2000 روپے پکڑا دیے تھے۔ اسے تو جھٹکا لگنا ہی تھا، آخر بڑی امی اتنی اچھی کیوں ہو رہی ہیں اس کے لیے اچانک سے؟ اس چنڈالن عورت کے دماغ میں کوئی نہ کوئی کھچڑی تو چل رہی ہے، اتنا تو سمجھ چکی تھی وہ۔ دیکھ لو، یہ بھی وہی بول رہی ہیں جو میں سمجھاتی ہوں، مگر مجھے تو دشمن ہی سمجھ لیا تو نے۔ ابھی بھی وقت ہے، کر لے وزن کم، ورنہ ایجڈ لڑکے ملیں گے تیرے باپ کی عمر کے۔ بڑی امی نصیحت کم اور ڈرانے والے انداز میں زیادہ بولیں۔ اگر ایسے ہی بات ہے کہ مجھے ایجڈ لڑکا ہی ملے گا تو پھر انہیں 2000 روپے دے کر کیوں ضائع کر رہی ہیں؟ بڑی امی ایک کام کریں، کیونکہ وہ بہت سنجیدگی سے اپنی بات کہہ رہی تھی، اس لیے بڑی امی اور باقی سب بڑی توجہ سے سننے لگے۔ 2000 روپے مجھے پکڑا دے، میں ابھی کچھ سالوں میں یونیورسٹی جانے والی ہوں، وہاں چلا لوں گی 2-3 پروفیسر سے چکر۔ اس نے ایک آنکھ شرارت سے ونک کرتے ہوئے کہا، جس پر بڑی امی کے کانوں سے دھواں نکلنے لگا، جبکہ رشتے والی آنٹی کان پکڑتے ہوئے اللہ توبہ کی صدا لگانے لگی۔ اس میں توبہ توبہ کی کیا بات ہے، سچ بتا رہی ہوں، وہ لڑکوں سے زیادہ ہینڈسم ہوتے ہیں۔ پھر بڑی امی سے مخاطب ہو کر بولی، آپ خواہ اپنے 2000 روپے ضائع کر رہی ہیں، یہ مجھے دے دے، میں رشتہ اپنے لیے خود ڈھونڈ لوں گی۔ وہ خاصا مضحکہ خیز انداز میں بول رہی تھی۔ اللہ توبہ، اس کی تو زبان ہی گھس بھر کی ہے، اور باتیں استغفر اللہ استغفر اللہ۔ یاسمین، سنبھال لے اپنی بیٹی کو، تیرا منہ کالا کرا کے نہ بھاگ جائے تو بولنا۔ رشتے والی آنٹی یاسمین خاتون سے مخاطب ہو کر بڑے سخت لہجے میں گویا ہوئی۔ ان کی باتیں سن بریرہ کو بڑا مزہ آ رہا تھا۔ شادی کرنے کا ابھی اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا، اس لیے وہ ان جھنجٹوں میں نہیں پڑنا چاہتی تھی۔
دوسرا رہی وزن کم کرنے کی بات، تو اگر یہ اتنا ہی آسان ہوتا تو کیا ہی بات تھی، وہ کب کا کر چکی ہوتی۔ تو جو وہ کر ہی نہیں سکتی اس کے لیے خود کو پریشرائز کیوں کرے؟ تم چلو میرے ساتھ اوپر۔ یاسمین خاتون جذبز ہو کر اسے اپنے ساتھ اوپر لے گئی تھی۔ کیا بکواس کر رہی تھی تم نیچے؟ یاسمین خاتون نے جب کمرے میں آ کر غسیلی نگاہ اس پر ڈالتے ہوئے پوچھا تو وہ اب تھوڑا سنجیدہ ہوئی۔ میں تو بس فن کر رہی تھی۔ فن؟ بریرہ وہ 4 گھروں میں جانے والی عورت ہے، تمہیں بدنام کر دے گی سب جگہ، کوئی رشتہ نہیں آئے گا تمہارا، پھر میں کیا کروں گی؟ بریرہ کو ان کے ڈانٹنے نے احساس دلایا تھا کہ اس وقت وہ بہت سنجیدہ ہے اس رشتے کو لے کر۔ ماما میں ابھی صرف 16 سال کی ہوں، میں اپنا فیوچر بنانا چاہتی ہوں، میں اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا چاہتی ہوں، آپ کو ایک اچھی زندگی دینا چاہتی ہوں۔ یہ شادی وادی کرنے میں مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، نہیں لیا جاتا مجھ سے دوپٹہ سر پر، نہیں کی جاتی مجھ سے جی حضوری، نہیں کر سکتی میں لوگوں کے گھر جا کر جھاڑو پوچھا والا فل ٹائم ماسی والا کام۔ بریرہ خوش نصیبوں کو ملتا ہے کام، اور عورت کا نصیب ہی یہی ہے، تم اس سے لڑ نہیں سکتی۔ جی نہیں، اگر آپ لوگوں نے اپنے ارد گرد ایک تنگ نظری کی دنیا بنا لی ہے تو اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ میرا نصیب بھی یہی ہوگا۔ میں کھلے آسمان میں جینا چاہتی ہوں، میں آگے بڑھنا چاہتی ہوں، اور کام خوش نصیبوں کو ملتا ہے، تو گھر کی کام والی آنٹیاں سب سے زیادہ خوش نصیب ہونی چاہیے پھر تو۔ لیکن سب سے زیادہ غم وہی دیکھتی ہیں۔ ان کا معاشرے میں کیا مقام اور عزت ہوتی ہے یہ مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں، یہ دلی بہلاوے والی باتیں ہیں فقط، جو چالاک عورتیں گھر کا کام نوکروں کی جگہ بہوؤں سے کرانے کے لیے کرتی ہیں۔ میں شادی کروں گی لیکن پڑھ لکھنے کے اور کچھ بننے کے بعد، ایک عہدے پر پہنچنے کے بعد، تاکہ میرے لیے رشتے بھی پھر ویسے ہی آئیں، مجھے دوسروں کے گھر جا کے جھاڑو پہنچانا کرنا پڑے، بلکہ پڑھ لکھ کر میں کرسی پہ جا کے بیٹھوں اور میرے گھر ملازم آ کے کام کریں، میرے گھر میں بھی اور میری سسرال میں بھی۔ کیوں وہ موٹی اور کالی کا ٹائٹل لے کر ایک ایجڈ آدمی سے شادی کر کے اس کے گھر کا جھاڑو پہنچا کرتی پھرے، اس کی ناپسندیدگی بھی سہے اور اس کے ماں باپ کے طعنے بھی برداشت کرے، جبکہ وہ پڑھ لکھ کر کسی منصب کو پا کر اپنی برابری کے بندے سے شادی کر سکتی ہے، اور اس کے گھر میں جا کر باوقار شخصیت اور منصب کی وجہ سے عزت کے ساتھ رہ سکتی ہے۔ تعلیم اور منصب ایک لڑکی کی شخصیت میں جو روب و دبدبا اور پروکاریت لاتے ہیں، وہ گھر کے یہ جھاڑو پونچھے نہیں لا سکتے، یہ بات آپ کو ماننی پڑے گی۔ اس لیے بیٹیوں کو کچن میں گول روٹیاں سکھانے سے زیادہ بہتر ہے کہ انہیں پڑھائیں، چونکہ گول روٹیاں بنانے والی اکثر پٹ رہی ہوتی ہیں اور بعد میں گھروں میں بھی آ کے بیٹھتی ہیں، ماں بھائیوں کے طعنے بھی کھاتی ہیں، بھابھیوں کے جوتے بھی برداشت کرتی ہیں۔ لیکن پڑھی لکھی لڑکی وہ سسرال میں بھی ٹھاٹھ سے رہتی ہے، اور گھر اگر واپس آ بھی جاتی ہے کسی کی محتاج نہیں ہوتی، خود کما کر عزت سے کھاتی ہے۔ تو کیا یہ پڑھائی وڑھائی کے چکر میں سالوں تک کنواری بیٹھی رہو گی؟ عمر نکال دو گی اپنی؟ ایک عمر کے بعد لڑکی کے اچھے رشتے آنا بند ہو جاتے ہیں، کیا پتہ نہیں ہے تمہیں؟ وہ اسے اپنے نظریے کے مطابق سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ شادی جلدی ہو یا دیر سے یہ معنی نہیں رکھتا، اصل مقصود خوشی ہے، مگر آپ ابھی یہ بات نہیں سمجھیں گی، کیونکہ میں کامیاب ہو کر آپ سے یہ بات نہیں کر رہی۔ میرے لفظوں میں ابھی وہ تاثیر اور وزن نہیں ہے، جب یہ آ جائے گا نا، تب میں آپ سے یہ بات کروں گی تو آپ کو سمجھ بھی آئے گی اور آپ میری بات سے اتفاق بھی کریں گے۔ وہ مزید اس موضوع کو کنٹینیو نہیں رکھنا چاہتی تھی، چونکہ اسے پتا تھا بحث بیکار ہے، اس کی والدہ نے وہی بولنا ہے جو پورا معاشرہ بولتا ہے۔ چلتے ہیں اگلے سین کی جانب۔ جاں شیر صبح سے گھومنے پھرنے نکلا ہوا تھا۔ رات کو جب گھر لوٹا تو رافع اور زمر کے ذریعے اس کے کانوں تک بریرہ کے رشتے کی بات پہنچی۔ تو کیا کہا رشتے والی نے اسے دیکھ کر؟ وہ اپنے ہاتھوں میں بندھی واچ اتار کر ڈریسنگ ٹیبل پر رکھتے ہوئے لاپرواہی سے پوچھ رہا تھا۔ مانا بظاہر لاپرواہی ظاہر کر رہا تھا، لیکن دلی اور دماغی طور پر بالکل لاپرواہ نہیں تھا وہ اس معاملے میں۔ یہی کہ تھوڑا وزن کم کر لیں جو امی کہتی ہیں ان سے، ورنہ ایجڈ رشتے ہی ملیں گے۔ زمر کی بات سنتے ہی اس سے رہا نہ گیا اور تیزی سے تنزیہ مسکرا کر بولا، کر ہی نہ لے وہ موٹی وزن کم، پراٹھے لسی آئس کریم کھائے بغیر تو اس کا گزارا نہیں ہے۔ صحیح کہا آپ نے بالکل۔ زمر اس کی بات سے فوری متفق ہوئی تھی۔ وہ ڈھیٹ کچھ نہیں کرنے والی، بلکہ الٹا رشتے والی سے کہہ رہی تھی کہ اپنے کسی پروفیسر کو پٹا کر اس سے شادی کر لے گی۔ بے شرم کہیں کی، وہ کڑکڑاتے ہوئے کہتا سامنے صوفے پر بیٹھ گیا تھا، چونکہ پورا بیڈ تو ان دونوں بہن بھائیوں نے گھیر رکھا تھا۔ بے شرم کی کیا بات ہے، وہ آنٹی بھی تو کتنی غلط بات کر رہی تھیں۔ انہوں نے بریرہ سے کہا کہ وزن کم کرے ورنہ اس کے لیے ایجڈ لڑکوں کے رشتے ہی لائیں گی۔ خاموش بیٹھا رافع اب فوراً بریرہ کی حمایت میں بولا، آنٹی اپنی جانب سے بالکل صحیح بات کر رہی تھی، لڑکے آج کل پتلی لڑکیاں ہی مانگ رہے ہیں، بریرہ کو اتنی سی بات سمجھ کیوں نہیں آتی؟ زمر کے نزدیک بریرہ کا کیا جاتا ہے، تھوڑی سی ڈائٹنگ کر لے، روک لے اپنی زبان کو کچھ دنوں کے لیے،
مگر نہیں، ڈھیٹ بن کر لوگوں سے بدتمیزی کرتی رہتی ہے۔ وہ رشتے والی 4 گھر میں جانے والی عورت تھی۔ اگر بریرہ نے ان سے بدتمیزی کی ہے تو یقیناً وہ تو یہی سمجھیں گی کہ باقی گھر کی لڑکیاں بھی ایسی ہی ہوں گی۔ پھر وہ سب سے منہ بھر بھر کے برائیاں کرے گی اس گھر کی لڑکیوں کی۔ بریرہ کی وجہ سے وہ بھی رگڑے میں آئے گی۔ آج کل رشتے کرانے والیوں کے نخرے نہیں ملتے۔ ایسے میں اگر وہ بوڑھی آنٹی 10,000 روپے میں اچھا رشتہ کرا دیتی ہیں تو یہ ان کی کرم نوازی ہی ہے۔ مگر نہیں، بریرہ صاحبہ نے کہاں ان کی کرم نوازیوں کو ماننا ہے، بلکہ الٹا زبان چلانی ہے۔ اس کی ماں کے 2,000 روپے چلے گئے تھے اور اس کے باوجود رشتے والی اللہ توبہ کر کے کان پکڑتی ہوئی گھر سے نکلی تھی۔ اس نے تو جڑنا اور کڑنا ہی تھا۔ ہر لڑکا نہیں مانگتا۔ رافع زمر کے رد میں دو بدو بولا، سب مانگتے ہیں، کیوں تمہارا بھائی شادی کر سکتا تھا نا اس سے، مگر کی نہیں نا۔ چاچا مر رہے تھے تو مرنے دیا، مگر نکاح نہیں کیا تمہارے بھائی نے اس کالی موٹی سے۔ جہاں شیر اجلت سے نہایت طنزیہ انداز میں گویا ہوا۔ اس کا انداز بڑا مغرورانہ تھا، جیسے سامنے والے کو سچائی کا آئینہ دکھا رہا ہو۔ اس لمحے وہ بس خود کو ٹھیک ثابت کرنا چاہتا تھا کہ سب ایسے ہی ہوتے ہیں۔ اگر میں چاہتا ہوں کہ بریرہ خوبصورت ہو تو اس میں کوئی غلط بات نہیں۔ ہر لڑکا ایسا ہی چاہتا ہے، خود اس کا بھائی بھی۔ یہاں آپ غلط ہیں، ہر لڑکا ایک جیسا نہیں ہوتا۔ میرا بھائی بالکل راضی تھا۔ جہاں شیر خود کو صحیح ثابت کرنے کے لیے اس کی بے لوث محبت کرنے والے بھائی کو خود سے ملا رہا تھا، اور یہ بات رافع برداشت نہ کر سکا۔ وہ لاکھ اچھا بن لے اب، لیکن رافع کے نزدیک وہ ایک خود غرض لڑکا تھا جس نے وقت آنے پر ان کے چاچا کی مدد نہیں کی۔ آپ کو کیا لگتا ہے امی اتنی جلدی کیوں مچا رہی ہیں بریرہ کی شادی کی؟ میں بتاؤں، کیونکہ انہیں پتا ہے معظم بھائی بریرہ میں انٹرسٹڈ ہیں۔ رافع نے صرف اسے جواب نہیں دیا تھا، بلکہ اسے ایک کرارے دار تمانچہ مارا تھا، ایسا تمانچہ جس کی تپش وہ اپنے چہرے پر کافی دیر گزر جانے کے بعد بھی محسوس کرتا رہا۔ ایک آگ لگی ہوئی تھی سینے میں اس کے، اس لیے نہیں کیونکہ وہ آرگیومنٹ میں ہار گیا یا اپنی بات کو صحیح ثابت نہیں کر سکا، خود کو صحیح ثابت نہیں کر سکا، بلکہ اس لیے کیونکہ وہ اچھے سے جانتا تھا کہ رافع سچ بول کر گیا ہے، معظم واقعی بریرہ میں انٹرسٹڈ ہے۔ اتنا تو وہ بھی جان گیا تھا گھر میں رہتے ہوئے کہ 2 منزلہ سیڑھیوں کی جھاڑو پونچھے کی باری ایک دن زمر کی ہوتی ہے اور ایک دن بریرہ کی۔ جس دن بریرہ کی ہوتی ہے اس دن اسے صبح ہی صبح معظم جھاڑو پونچھا کرتا مل جاتا ہے۔ کسی کے لیے کوئی یوں ہی اپنی میٹھی سی نیند قربان کر کے نرم بستر چھوڑ کر صبح صبح اٹھ کر جھاڑو پونچھا نہیں کرنے کھڑا ہو جاتا۔ یقیناً فیلنگز رکھتا ہے، تبھی بریرہ کے بدلے کے کام کر دیتا ہے سب سے چھپ کر، تاکہ پیپرز میں اسے یہ سب کرنے میں اپنا وقت ضائع نہ کرنا پڑے۔ معظم اچھے سے جانتا ہے وہ بچپن سے میری منگیتر ہے، پھر بھی اپنی گندی نظر رکھ کے بیٹھا ہوا ہے۔ زمر اور رافع تو کب کے جا چکے تھے، لیکن وہ بس بیٹھے بیٹھے کڑے چلا جا رہا تھا۔ اس کے نزدیک بریرہ اس کی تھی بچپن سے۔ معظم کو حق کس نے دیا اسے پسند کرنے کا؟ چلتے ہیں اگلے سین کی جانب۔ السلام علیکم بڑے ابو۔ وہ جاب کے لیے اپنے تبریز تایا کے آفس پہنچ گئی تھی آج۔ وعلیکم السلام، بیٹا آؤ بیٹھو، انہوں نے بڑی محبت اور شفقت سے کہا، تو وہ فوراً ان کے سامنے والی چیئر پر آ کر بیٹھی۔ رسمی بات چیت اور کھانے کا پوچھنے کے بعد وہ اصل موضوع کی جانب آئے۔ بیٹا ابھی میرے آفس میں تو کوئی خاص جاب نہیں ہے تمہارے لیے، لیکن میرا ایک بہت اچھا فرینڈ ہے، اس کا بیٹا اپنے لیے سیکریٹری ڈھونڈ رہا ہے۔ تمہارے پاس ابھی کوئی ڈگری بھی نہیں ہے، یہاں تک کہ میٹرک کا سرٹیفکیٹ تک نہیں، ایسے میں جاب ملنا بہت مشکل ہے۔ ویسے تو مجھے تمہارے لیے یہ سیکریٹری کی جاب بالکل ٹھیک لگی، لیکن جب اس کے تایا نے بڑے لچکدار انداز میں لیکن کا لفظ ادا کیا، بریرہ کا دماغ وہیں کھٹک گیا۔ لیکن جب میں نے ان سے بات کی اور انہوں نے مجھے بتایا کہ ان کا بیٹا بہت ہائی ٹیمپر ہے، اگر تم برداشت کر لیتی ہو تو وہ یہ جاب تمہیں دینے کے لیے تیار ہیں۔ اب وہ بریرہ کے چہرے کے تاثرات پڑھنے کے لیے کچھ لمحے کے لیے بولتے ہوئے رکے۔ وہ غصے والا ہے بھی ایک سٹار کڈ، تم نے دیکھ رکھا ہوگا اسے ڈراموں فلموں میں، مگر تھوڑا بدتمیز ہے۔ تم برداشت کر سکتی ہو تو مجھے بتاؤ، میں ان سے بات کر لیتا ہوں، ورنہ کوئی اور جاب ڈھونڈوں گا تمہارے لیے۔ کچھ وقت دینا پھر مجھے، ویسے بھی تمہارے پاس نہ تو ڈگری ہے نہ کوئی ایکسپیرینس۔ انہوں نے دانستہ طور پر آخری جملہ ادا کیا تاکہ مقابل پر پریشر پڑے۔ بریرہ نے سوچا بچہ ہی تو ہے، کتنا بدتمیز ہو جائے گا زیادہ سے زیادہ۔ نہ اس کے پاس ڈگری تھی نہ ہی کوئی ایکسپیرینس، ایسے میں کوئی بھی جاب ملنا ویسے بھی بہت مشکل تھا، اس لیے یہ جاب اسے آسان لگی۔ چلے میں کر لیتی ہوں، مگر اس دوران میرے لیے کوئی دوسری اچھی جاب ضرور ڈھونڈ لیجیے گا بڑے ابو، اس نے ذرا منتی لہجے میں کہا۔
دوسری جاب کیوں ڈھونڈنی ہے؟ اگر تم اس بچے کو سنبھال پاتی ہو تو اس کی ماں ہی تمہیں ہینڈسم اماؤنٹ پے کر دے گی۔ انہوں نے پہلے سدھار کا لفظ استعمال کیا، بعد میں اپنے لفظ کو درست کیا۔ اسی بات سے بریرہ کو اپنی جانب آتے ہوئے طوفان کا اندازہ لگا لینا چاہیے تھا، لیکن وہ ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھنے والی بندی تھی۔ زیادہ سے زیادہ کیا ہی دیکھ لیا ہوگا اس نے 16 سال کی چھوٹی عمر میں؟ ٹھیک سے پورا نازم آباد ہی گھوم لیا ہو، یہی بہت بڑی بات ہے۔ ایسے میں وہ کیا جانے امیروں کے ٹھاٹ باٹ، ان کے بگڑے بچے، ان کی گندی عادتیں؟ وہ تو کچھ بھی نہیں جانتی تھی ابھی۔ تو اگر تم راضی ہو تو میں ان سے تمہاری بات کر لوں۔ وہ دیکھ چکے تھے وہ راضی ہے، اس لیے بڑی پر اعتمادی کے ساتھ پوچھا۔ اب ان کے لہجے میں وہ پہلے والی لچک کہیں نظر نہیں آ رہی تھی جو اس جاب کی آفر کی ابتدا کرتے وقت تھی۔ جی بڑے ابو، آپ ہاں کر دیں۔ اس کی ہاں کرتے ہی تبریز صاحب مسکرانے لگے۔ تو جی جناب، یہ تھی آج کی ایپیسوڈ۔ تو چلتے ہیں ریویو کی جانب۔ میں تو بڑی کنفیوز ہو گئی ہوں، مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ جان شیر کے ساتھ ہوں یا بریرہ کے۔ اوبویسلی بریرہ تو ہماری ہیروئن ہے ہی، شیرنی، اس کے ساتھ جو ہوا غلط ہوا، لیکن اگر جان شیر کی سائڈ سے دیکھا جائے تو وہ بھی غلط نہیں ہے۔ اس کا گھر ٹوٹا، اس کے ماں باپ میں علیحدگی، کہیں نہ کہیں وجہ تو بریرہ ہی بنی ہے نا۔ تو اس کی نفرت بے جا نہیں ہے، ایسے ہی وہ نفرت نہیں کر رہا۔ اس کا بھی تو پاسٹ جو تھا، چائلڈہڈ جو اس کا بچپن ہے وہ بہت برا گزرا ہے، بغیر ماں باپ کے گزرا ہے۔ دادا دادی، چچا چچی، تایا تائی کس طرح کے ہوتے ہیں یہ سب کو پتہ ہے۔ تو دیکھا جائے تو جان شیر بھی اپنی طرف سے تو صحیح ہے، اور پھر سب سے اچھی بات ہے اس کو گلٹ ہے اس چیز کا کہ اس نے اس ٹائم پہ مدد نہیں کی یا اس کو برا لگ رہا ہے۔ اور پھر وہ جو جیلسی ہے وہ تو پھر ہے ہی ہے۔ تو مزہ آ رہا ہے مجھے یہ ناول بہت زیادہ پسند آ رہا ہے۔ آپ لوگوں کو کیسا لگ رہا ہے آپ ضرور بتائیں کامنٹس میں۔ زیادہ سے زیادہ کامنٹس کیا کریں، چینل کو لائک کریں، ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن ضرور پریس کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔